نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بیان تھا، فرشتوں کی پیدائش اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا بیان تھا۔ اے اللہ پاک فرماتے جو میں دیتا ہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے میں روک دوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اللہ اپنی رحمت لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اپنی رحمت اللہ لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں، یہ ہوا اللہ کی رحمت ہے، یہ روشنی اللہ کی رحمت، زندگی اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، گرمی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ گرمی ہوتی ہے تو اس میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، ہاں جی، سورج کے بے شمار فائدے، سردی کے اپنے فائدے، تو اللہ کی رحمتیں بے شمار ہے۔ فرمایا میں جسے رحمت دیتا ہوں کھول دیتا ہوں جن لوگوں کے لیے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جو رحمت میں روک دیتا ہوں اس کو پھر کھول نہیں سکتا، اللہ کے سوا اس کو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ یہ سارے اختیارات کس کے جی؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لوگوں کے لیے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور اگر اللہ پاک اپنی رحمت کو روک دے، فلا مرسل له من بعدہ، اس کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اس کو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ تو رحمت کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہی دے سکتا ہے۔ رحمت کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے، عزیز ہے، کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کی ہر بات میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں سارے آسمان توڑ دوں گا، ساری زمین کو میں پھاڑ دوں گا، سب علاقوں پہ میں قبضہ کر لوں گا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ ہم تیر چلاتے رہتے ہیں لیکن تیر واپس آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ان نعمتوں کا ذکر کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں جی؟ بے شمار ہیں۔ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں نا، پانی، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 سیکنڈ میں یہ پانی جو ہے یہ ناخنوں تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح خوراک جو ہے وہ بھی پورے جسم میں چلی جاتی اور جسم کو فائدہ دیتی۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت، باریک باریک نعمت کو اگر گنے، فرمایا کہ اس کا ذکر کرو۔ ذکر سے مراد ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اور شکر کیا ہے؟ یہ 2 چٹاکی زبان تو ہم نے ہلا دی، لیکن اصل جو شکر ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، یہ شکر ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا،
اور باقی احکامات پہ عمل کرتے، وہ شکر گزار لو۔ کھا پی کے ڈکار مار کے اوپر سے الحمدللہ کہہ کے نہ روزہ نہ نماز، تو کہتے جی ہم نے شکر ادا کر دیا، وہ شکر جو ہے وہ مصنوعی ہے۔ اصل شکر کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے آئے، اس کے دربار میں جھکے اور اس کو خوش کرے، یہ ہے اس کا شکر، اس کا ذکر۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو ذکر کرو اس نعمت کا جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی اس کے بغیر پیدا کرنے والا؟ ھل من خالق غیر اللہ، کون ہے جو اس کے بغیر کوئی پیدا کر سکے؟ ساری دنیا لگ جائے، اگر وہ پیدا نہ کرنا چاہے تو کوئی پیدا، یہ جو ہم بیج بوتے ہیں نا زمین میں، تو ہم تو اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس سے پودے نکالتا ہے، غلہ نکالتا ہے، مختلف قسم کے میوے نکالتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ ھل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی اور اس طرح کر سکتا ہے؟ ایک دانہ ڈالتے ہیں 100 دانے نکلتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی پیدائش دیکھ لو، پودوں کی دیکھ لو، خوراک کی دیکھ لو، ھل من خالق غیر اللہ، اس کے سوا کوئی ہے جو اس طرح پیدا کر سکے؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمان سے کس طرح رزق دیتا ہے؟ ایک جگہ اللہ پاک فرمائے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے۔ ہم تو زمین میں لگے رہتے ہیں نا کہ ادھر سے پیدا ہوگا۔ آسمان سے مطلب یہ کہ جو ہمارے قسمت میں ہے وہ مل کر رہے، یہ آسمانی بات ہے کہ رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو بارش اگر نہ آئے تو رزق پیدا ہو سکتے زمین سے، تو زمین سے بھی روزی اللہ نکالتا ہے اور آسمان سے بھی بیچتا ہے۔ ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو، وہی کلمہ جو کہ ہمارے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ یہاں یہ ہے کہ نعمتیں اس کی، روزی وہ دیتا ہے، تو پھر فرمایا کہ لا الہ الا ھو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا اس کے سوا، نہیں ہے کوئی حاجت روا اس کے سوا، نہیں ہے کوئی عالم الغیب اس کے سوا، نہیں ہے کوئی حاضر ناظر اس کے سوا، نہیں ہے کوئی مختار کل اس کے سوا۔ مختار کل بھی وہی ہے، حاضر ناظر بھی وہی ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، بیٹا بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، روزی بھی وہ پیدا کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ عبادت بھی پھر اسی کی ہوگی، بتوں کی اور جناب قبروں کی اور مزاروں کی اور ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ جب یہ سارے کام وہ کرتا ہے تو پھر عبادت اسی کا حق ہے۔ لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ الہ، معبود نہیں ہے۔ معبود کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر مشکل کو حل کر سکے۔ جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے تو وہ بھی تو یہی امید رکھتے کہ یہ ہمارا کام بناتے ہیں، تو کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ لا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، اگر ہے تو الہ، لا الہ الہ۔ یہ جو لفظ الہ ہے نا، اس کے معنی کو جو سمجھ گیا وہ شرک بدعت سے بچ گیا، وہ شرک بدعت سے۔ اور اگر کوئی نہیں سمجھا تو وہ لا الہ الا اللہ، وہ تو لا الہ تے بچو کاری بنا، اس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے مسلمان کا۔ اگر آپ کا عقیدہ شرک والا ہے، بدعت والا ہے، تو آپ نمازیں پڑھتے رہو، آپ روزے رکھتے رہو، یہ تو پہلی اینٹ ہے۔
پہلی اینٹ ہی آپ کی غلط ہے. آپ اللہ کو اس طرح مانتے ہی نہیں جس طرح اس نے کہا ہے، جس طرح اس کے رسول نے کہا ہے. اس طرح اللہ کو مانو گے تو باقی چیزیں وہ قبول کرے گا. وہ پہلی اینٹ ہی خراب ہے. پہلے ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہی نہیں ہے جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا جو نہیں ہے. ہم نے سیکھا جو نہیں ہے. اسکول میں ہم نے کلمہ یاد کر لیا اور وہی چلا رہے ہیں. کلمہ یہ ہے لا نہیں ہے الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی حاضر ناظر، کوئی مختار کل. ہر جگہ کون ہے؟ عالم الغیب. کون ہے؟ ادھر کا علم، زمین کے نیچے کا علم، اوپر چھت کا علم، آسمانوں کا علم، امریکہ کا علم، روس کا علم. اس کو کہتے ہیں عالم الغیب. لوگ بزرگوں کو عالم الغیب، بزرگ سارا کچھ سمجھتے ہیں، سب علم ان کو ہے. یا کسی بزرگ کو سمجھتے ہیں جس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ تم کرتے ہو سب ان کو نظر آتا ہے. اس لیے یہ 11ویں شریف اور یہ 12ویں شریف اور یہ 13ویں شریف اس کے نام کی کرتے ہیں. بھئی عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی پیدا کرنے والا اور تمہیں روزی دینے والا آسمان سے اور زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ. اللہ مگر وہ اللہ، وہ تمہارا معبود ہے. وہی تمہاری مشکلیں حل کرے گا. اسی کے سامنے درخواست پیش کرو، اسی سے لو لگاؤ، ہر کام وہاں سے ہوگا. باقی تو ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. باقی معبود ہے، وہ عابد ہے. ہاں جی. تو عبادت بھی اسی کی اور عقیدہ ٹھیک کریں. عقیدہ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ہماری نماز، کیونکہ عقیدہ کہتے ہیں پہلی اینٹ ہے. خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا میر ود دیوار کج. پہلی اینٹ اگر مستری نے غلط رکھ دی تو بلڈنگ ساری ٹیڑھی جائے گی، اور اگر پہلی اینٹ مضبوط ہے تو ساری بلڈنگ مضبوط ہے. تو پہلی اینٹ کیا ہے جی؟ عقیدہ. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح اس نے کہا ہے، اپنے طریقے سے نہ ماننا. وہ مولانا طارق مسعود صاحب کراچی والے کہتے ہیں اخپل طریقے سے نہ ماننا. پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ، یعنی اپنا طریقہ. ایک تو ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مانا ہوا طریقے پہ چلو، اور ایک ہے اخپل طریقہ، اپنا طریقہ. تو ہم سارے مسلمان کون ہیں؟ اخپل طریقے والے. اپنے طریقے سے جو مرضی کر لے. نہیں میرے بھائیو، عقیدہ ٹھیک کرے. عقیدہ ایک نمبر فٹ عقیدہ، اتھینٹک عقیدہ، مضبوط عقیدہ. پھر تھوڑی سی بھی عبادت کرو گے تو وہ قبول کرے گا. آپ کی عبادت بڑھتی جائے گی، بلڈنگ اوپر چڑھتی جائے گی. اور اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو آپ لگے رہو، فائدہ نہیں ہوگا. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. جب معبود وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، تو کہاں اندھے ہو کے جا رہے ہو؟ فانا تؤفکون. کدھر بھاگ رہے ہو؟ ادھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو، اس سے سیکھ رہے ہو. جب ہم کہتے ہیں جی کہ اس جلوس میں نہ جاؤ، اس میں نہ جاؤ، یہ بدعت ہے، کہتے جی مولوی صاحب کو کیا پتہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب تو وہ سبیلے لگاتے ہیں نا. تو اس دفعہ تو سوشل میڈیا نے کافی ساری باتیں سامنے کر دی ہیں نا. تو پہلے وہ گھوڑے نے اس کے اندر منہ ڈالا ہوا ہے وہ پی رہا ہے. سبیل کے اندر جو بڑا سا ٹپ ہے نا، اس کے اندر پہلے گھوڑے نے منہ ڈالا ہوا ہے. گھوڑا خوب سیر ہو جائے، رج جائے، اس کے بعد ہماری باری آتی تو ہم دڑا دڑ پیتے ہیں. ہاں جی. تو یہ ہے ہماری حالت. پھر کہتے جی کہ حضرت حسنین جو تھے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ پیاسے شہید ہوئے. یار جب پیاسے شہید ہوئے تو تھوڑی دیر تم بھی پیاس برداشت کر لو، روزہ رکھ لو. وہ تو پیاسے شہید ہوئے اور تم جناب غٹا غٹ پانی پی رہے ہو، شربندے پی رہے ہو. کچھ برداشت کرو نا تھوڑا سا.
فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے میرے پیغمبر اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا ہے۔ یہ تسلی ہے پیغمبر کو کہ اگر یہ آپ کو نہیں مانتے تو آپ پریشان، یہ پہلے بھی کرتے رہے۔ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جی انصاف کرو، مطلب یہ کہ آپ نا انصافی کر رہے ہیں، تقسیم میں کیا کرو؟ انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ آدمی فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر اور کون کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا، تو آپ نے صبر فرمایا۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، جانا کدھر ہے؟ ہاں جی، قدم سوئے مرقد، نظر سوئی دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ ہمارے قدم کس طرف ہے؟ دن بدن موت کی طرف ہے، اور ہماری نظر دنیا پہ۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ دیکھتا کدھر ہے؟ دیکھتا اس طرف ہے اور جا ادھر رہا ہے۔ قدم ہمارے پاؤں ادھر جا رہے ہیں کیونکہ موت قریب آ رہی ہے، یعنی ہر بندے کی موت قریب آ رہی ہے۔ ہماری عمر بڑھ تو نہیں رہی، کم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی 20 سال کا بھی ہے تو 20 سال تو اس کی زندگی کے نکل گئے نا، 20 سال تو اس کی زندگی کے نکل گئے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، بھئی 20 سال تو نے گنوا دیے، کس طرح گنوائے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر چیز کے انجام نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ پاک نے پھر پوچھنا ہے کہ تم کیا کرتے رہے ہو اس دنیا میں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔